ہمارے ملک پاکستان میں قانون ہے، ہم قانون کی پاسداری کا مکمل طور پر ذہن رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن قانون ہی کے ذریعے اس کو کافر کردار تک بھی پہنچائیں گے اور پھانسی کے پھندے تک لے جائیں گے۔ جو اس نے باتیں کی ہیں، مثلا یہ کہتا ہے یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سکھائے گا نبی کے متعلق، کل کا چھوکرا، اور ویڈیو اس کی موجود ہے باقاعدہ کہ ایک اہل حدیث مولوی نے اس کو چھوکرا کہا، تو اس نے پھر اپنے لوگوں کے سامنے جو اس نے بٹھائے ہوتے ہیں چند لوگ اپنے اس حال میں، وہ سب کو کہہ رہا ہے جناب یہ دیکھو جی یہ فلانے مولوی صاحب نے مجھے چھوکرا کہا، یہ بازاری لینگویج انہوں نے استعمال کی، بازاری زبان۔ علی جیلمی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے، الفاظ دیکھیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے۔ ایک میرا کلپ کاٹا جی چھوکرے کا لفظ استعمال کیا، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے؟ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں، جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے ہے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں۔ یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڑھے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سوڑو ساڑھے پلے۔ اب اپنے اوپر باری آئے تو کہا یہ چھوکرا لفظ میرے لیے بازاری لفظ ہے، اور اس نے نبی کے لیے استعمال کیے، اپنے لیے استعمال کرنے والے کے لیے کہا جی توبہ کرے، رجوع کرے۔ پھر اس نے کہا جب توحید بیان ہوگی تو رسالت کی گستاخی تو ہو ہی جائے گی، اور نبی تو شے ہی کوئی نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہو تو محمد رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے، اور یہ شان بیان ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہے جو ایک ہے، ہمارا رب ہے۔ توحید تو یہ ہے نا کہ بندہ کہے وہ رب ہے جس نے محمد جیسے کو پیدا فرمایا۔ اتنا بڑا یعنی بے ادب ہے اور گستاخ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں اب میں ہی میں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس فتنے کو دبانے کے لیے پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے مختلف فتنوں کو دبایا ہے، جو گستاخان رسول پیدا ہوتے رہے، صحابہ کے، اللہ کے، اہل بیت کے، حضور کے اور اولیاء اللہ کے، ان کو دبایا ہے فتنے، ایسے فتنوں کو، اور آج یہ فتنہ اٹھا ہے۔ انشاءاللہ اس فتنے کو کافی حد تک دبا دیا گیا ہے اور مزید بھی دبایا جائے گا، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گستاخ رسول کو اس کے انجام تک پہنچائے گی۔ اب اس نے یہ کہا کہ اللہ محمل جملہ ہے، دیکھیں محمل ہوتا ہے جو بے معنی ہوتا ہے، جس کا کوئی مقصد جو معنی نہیں، اور اس نے اسٹوڈنٹس کو بتا رہا ہے دیکھیں جی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ حدیث سے ثابت کرو کہ اللہ جو تعلیم کیا گیا ہو، حضور نے بتایا ہو کہ اللہ اللہ اس طرح ضربے لگاؤ اللہ، لیکن یہ کہتا ہے جی میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر بولو، صرف اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ یار قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، بار بار اللہ 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 کرو، کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مومن کا دل تو اطمینان ہی تب پاتا ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ قاری صاحب بات آپ کی میں کاٹ رہا ہوں، یہ کہ جو مقدمے کی شروعات ہو چکی ہے، آگے مقدمے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا انجینئر صاحب پیش ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کی ٹیم میں کون کون لوگ گئے اس تھے میں وہاں یہ پہ؟ تھا جب ہم گئے پیشی پہ، وہاں پہ اس نے بہت چلاکی کی ہے، ظاہر ہے عدالت کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جب فرسٹ ٹائم وہاں پیش ہوئے پہلے تو اس نے اپروچ لڑا کے نا، یعنی پیشی تھی 8 بجے اور 7:45 7:30 بجے کے بعد جناب پیش ہو کے حضرت صاحب چلے گئے۔ اب جج کو ہمارے وکیل ناصر مناز صاحب نے زور ڈالا کہ یہ کون سے، میں وکیل ہوں اور جناب پہلے ہی پیشی ہو گئی ہے، پیشی 8 بجے ہونی تو تم نے پہلے کیوں کی ہے، جلدی بلاؤ ابھی۔ تو اس نے پھر بلایا، بلانے کے بعد دوبارہ سے اس کی پیشی ہوئی۔ جیسے ہمارے ناصر مناز صاحب نے کافی پھر اس پہ یعنی جب جواب دے رہے تھے، پہلے انہوں نے بھی یہ پڑھے کہ یہ اس طرح کا گستاخیاں کر رہا ہے، اور جج صاحب یہ گستاخ رسول، یہ خود چھوکرا ہے، نبی کو چھوکرا کہتا ہے۔ اب جج نے جب کہا کہ بعد میں سنائیں گے، تو اس بعد میں سنانے کا جو پیریڈ تھا نا وقت کا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ ظاہر ہے اب اس نے اپروچ لڑائی ہوگی، کسی نے بتا دیا ہوگا یا سوچا ہوگا، جیسے بھی ہوا بہرحال یہ بھاگ گیا کہ مجھے گرفتار کریں گے۔ اب یہ گرفتاری کے ڈر سے وہاں سے بھاگا۔ جب وہاں اعلان ہوا کہ جناب خارج ہو گئی ہے اور اس کو گرفتار کرو، تو حضرت صاحب کو کہاں سے گرفتار کرو، وہاں تو شے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، جو ان کے حوالے جات ہیں قاری صاحب، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی کتابوں سے میں حوالے دے رہا ہوں، میرے ساتھ جس نے بات کرنی ہے حدیث لے کے آئے اور قرآن لے کے آئے، اس کے علاوہ میں تیسری کسی کتاب کو نہیں مانتا، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ بات سچی ہے، خود جھوٹ ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسول والله يشهد انهم لكاذبون۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور کے پاس منافق کس طرح کے آتے تھے نا، آ کے کہتے تھے ہم تو یا رسول اللہ آپ کو ماننے والے ہیں، اور بڑی تاکیدیں لگا لگا کے کہتے تھے ضرور بے ضرور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بالکل صحیح ہے، خود جھوٹے ہیں، کہنے والے جھوٹے ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ قرآن و حدیث بیان کرنا چاہیے، آپ قرآن و حدیث بیان کرو مگر اپنی طرف سے بیان نہ کرو، جھوٹ موٹ نہ بیان کرو۔ اس کے علاوہ بھی اس کی گستاخیاں میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے قرآن اس طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے فرنچ زبان میں گالیاں دی جاتی ہیں،
یہ انہوں نے کہا ہے. یہ انہوں نے کہا ہے. یعنی یہ جو مولوی قرآن پڑھاتے ہیں مدرسوں میں تو یہ رٹاتے ہیں, ان کو ترجمہ نہیں آتا ہوتا, ان کی تشریح نہیں آتی ہوتی. حضرت نے خود آندھا ہے. قاری صاحب یہ تو حقیقت ہے, ماننا پڑے گا آپ کو. جیسے کیونکہ آج کل کے بچے ہیں ہمارے, تو قرآن شریف کو ایک ایسی اس بے معنی انداز سے پڑھا جاتا ہے, تو اس چیز سے کیوں آپ اختلاف کرتے ہیں؟ اچھا میں سمجھ کے پڑھا جائے قرآن ٹھیک نہیں ہے کیا؟ یہ بات صحیح ہے, بالکل عمران بھائی ایسا ہی ہے, سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لیکن حضور نے فرمایا جو سمجھے بغیر بھی اسے پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی. ہر حرف کے لیے فرمایا, ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. حرف سمجھ آئے یا نہ آئے, یہ بھی تو حدیث ہے نا. میرے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور حفظ کرتے ہیں, یہ استاد حفظ کراتے ہیں, تو یہ صبح و شام پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ نعوذ باللہ اس کو کہہ سکتے ہیں فرانس زبان میں گالیاں؟ یہ بہت بڑا جملہ, یہ بہت بڑی گستاخی ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی کافر نہ کہیں گے. یہ قادیانیوں کو اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ بھائی مرزا محمد علی جیلمی کو کافر کہتے ہیں. اب آپ بتائیں کیا یہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں؟ کیا یہ آئین اسلام کے ساتھ غداری ہے کہ نہیں کہ اس نے وہی ختم نبوت پر حملہ کیا, ڈاکہ زنی کی, اور اب تک یہ قائم ہے. موجودہ دور میں پاکستان کے جو حالات جو موجودہ بھی جو چل رہے ہیں, میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس چیز کا, ہم بہت سارے مسائل کے اندر مزید بھی گرے ہوئے ہیں. لیکن یہ فرقہ وارانہ کے حساب سے, کیونکہ مختلف جو مکتبہ فکر پاکستان میں جو رہ رہے ہیں, جن کے اندر اہل سنت والجماعت بریلوی ہے, دیوبند ہے, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع حضرات ہیں, کافی عرصے سے یہ تمام ٹاپکس کلوز تھے, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی جا رہی تھی. اب دوبارہ سے یہ وہی ترتیب شروع ہو گئی ہے اور دوبارہ سے وہی جو پرانی کتابیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. پرانے فتنے بھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, کتابوں میں جو گستاخیاں تھیں, الحمدللہ ہمارے کابرین نے اعلیٰ حضرت جو ہمارے ابھی گزرے ہیں, اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, زبان پہ ان کا نام آئے تو زبان میں عجیب سی لذت اور مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے کئی فرقوں کا بیک وقت رد کیا, اور ایسا رد کیا کہ جسے رد بلی کہا جا سکتا ہے, اور پھر وہ فتنے دب گئے, جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ کتابیں دب گئی تھی, اب وہ ذکر نہیں ہوتا تھا. ہوتا اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں کرنا تھا اپنی تقریروں میں, اس کا اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے نئے سرے سے انہی گستاخیوں کو جو وہ پہلے کتابوں میں موجود تھیں, انہی گستاخیوں کو اپنے الفاظ میں سے کہ فرق کے ساتھ دوبارہ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اصلاح کر رہا ہوں جی, اور تبلیغ بھی یہ کہہ رہے ہیں میں کسی نہ کسی انداز سے اس کو تبلیغ میں کر رہا ہوں, اصلاح بھی کر رہا ہوں. امت کی اصلاح, اور یہ لوگ غلط طرف جا رہے تھے, میں ان کا راستہ ٹھیک کر رہا ہوں. امت کی اصلاح کرے عمران بھائی, گستاخی نہ کریں. دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول, اہل بیت اور صحابہ اور اولیاء کی گستاخی نہ کرے, باقی جو ٹل لگا سکتا ہے نا لگائے. کہ اس نے کہا تھا نا بابی سومی غدن نویت من شہر رمضان, یہ دیکھو جی کہتے ہیں ہم کل کے روزے کی نیت کرتے ہیں, میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. آج کے روزے کی تو نہیں نیت کرتے. اب اس پہ علماء نے جواب دیا کہ یہ جو کل ہے اس سے مراد آئندہ آنے والا زمانہ ہے. بے وقوف. کر صاحب آپ ایک علمی شخصیت ہیں, صحابہ کرام کے ادوار کے اندر بڑے اچھا دور رہا ہے, اور شاید کہ اس طرح کا دور کائنات میں دوبارہ نہیں آیا. بڑے لوگوں کے اختلافات رہے ہیں, صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات رہے ہیں, اختلافات ہوئے, ختم بھی ہو گئے, جنگیں بھی ہوئی, جو وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایسا ٹھیک ہو گیا سب کچھ. لیکن وہ ایک وقت تھا جو گزر گیا, اسلام کی اشاعت ہوئی, اسلام چلا, پھر یہاں تک پہنچا. اب آج کل کے دور کے اندر صحابہ کرام کے اختلافات کو آج کل کھولنے کا کیا مقصد ہے, اور اس سے کیا فرقہ وارانہ آگ لگ سکتی ہے؟ اس حوالے سے لگ سکتے کیا, یہ لگی ہوئی ہے نا, لگی ہوئی ہے. اور اس خبیث انسان نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا تو گویا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. ہر روز بک بکیا کر رہا ہوتا ہے, اور مشاجرات صحابہ جن کو نہیں چھیڑنا چاہیے ان کو چھیڑ کے لوگوں کو بتا کے کہ لوگوں کے دلوں میں اب آ گیا کہ کہیں یہ نظر آیا ہمیں سے اتنا زیادہ. وہ کہتا ہے جی وہ مولا علی اور خود حالت یہ ہے کہ ساری بکواس کر کے تو آخر میں کہے گا میں ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. اچھا رضی اللہ عنہ کہتا ہوں, تو یہ پیچھے جو تو نے کہا تھا کہ مولا علی ان پر لعنت کرتے تھے, مولا علی لعنت کرتے تھے اور یہ رضی اللہ عنہ کہتا ہے. تو یہ گستاخیوں کا یہ سلسلہ مزید بڑھتا نہیں جا رہا کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں جس خاتون نے یہ بات کی تھی اس کے خلاف فوراً کارروائی ہوئی. عمران بھائی فی الفور وہ گرفتار کی گئی, اس کو جیل بھیجا گیا. اب کوئی احتجاج ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. دھرنا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کوئی جلوس ہو رہا ہے, کوئی ریلی ہو رہی ہے, کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے, کوئی احتجاج کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ بھائی اس کو پکڑ لیا ہے. اس لعنتی ملعون کو بھی پکڑے, اسی لیے تو احتجاج ہو رہے ہیں. اس جمعے کو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے زمانے میں آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لانگ مارچز, بلکہ وہ پیر افضل قادری صاحب نے تو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اور انشاءاللہ الرحمن مسلمان چپ نہیں بیٹھیں گے. اس کو بھی گرفتار کرو, کوئی احتجاج نہیں ہوگا. ہم یہی تو کہہ رہے, گرفتار کرو, اس کو بند کرو. جو جرم کرتا ہے مجرم کو کھلے عام اور کھلے سانڈ کی طرح نہیں چھوڑا جاتا, اسے بند کیا جاتا ہے تاکہ فتنہ نہ بپا ہو.